الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدللہ تعالی ماہ ربیع الاول کے اس مبارک موقع پر ٹیم الانشرا کی جانب سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت کاملہ کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ لباس بشریت میں ہی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ان کی بشریت اگرچہ ہماری طرح ہی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی عام آدمی ان کے مقام و مرتبے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، ان کے مقام و مرتبے تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک عام انسان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا حامل، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی با کرامت، با صلاحیت شخصیات کو مبعوث فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینے پر حاصل کرنے کے متحمل بھی ہو سکیں، اور اللہ رب العزت کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں جو مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہو اس سے نبرد آزما بھی ہو سکیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو ہم مخلوق میں سب سے افضل ترین مانتے ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث فرمایا تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہر نبی کی اطاعت کرنا، ہر رسول کی اطاعت کرنا اس کے ماننے والوں پر لازم ہے۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کی یہ شان اور عظمت ہے کہ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم سلیکٹ کریں کہ کس نبی کو ہمیں ماننا ہے اور کس نبی کا ہم انکار کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی شان و عظمت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان میں سے کسی ایک نبی کا بھی اگر انکار کیا جائے، کسی ایک کی بھی توہین کی جائے، کسی ایک کا بھی انسان رد کر دیتا ہے تو اس کا یہ رد کرنا اگرچہ وہ بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام کو تسلیم کرتا ہو، لیکن اگر کوئی ایک واقعتاً اللہ کا نبی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لانے والا ہے، اللہ نے اس کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اس کی نبوت متحقق ہو چکی ہو، اور پھر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس ایک کے انکار کو ایسے ہی قرار فرمایا کہ جیسے بقیہ انبیاء علیہم السلام کے انکار کرنے والے کا حکم ہے۔ یعنی اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار کر دیا گیا۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اس لیے عطا فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جہاں انسان کی عقل کام کرنا ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی سوچ و فکر کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ان نفوس قدسیہ کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اسی لیے ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ شان بیان فرمائی کہ ایمان والے اپنے ایمان کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں لا نفرق بین احد من رسولی، یہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، جتنے مرسلین بھیجے، ہم ایمان لانے کے سلسلے میں ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے، اس شان و عظمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا تو ہم پر یہ تو لازم کر دیا کہ ہم یہ کہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم ان رسولوں پر کسی قسم کا ایمان لانے کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کو ایک ہی درجے پر رکھا ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہم عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کو بعض سے بلند درجے پر رکھا ہے۔ اگر اولاد ہے تو اس سے زیادہ فضیلت باپ کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر استاد اور شاگرد کے رشتے کو دیکھا جائے تو استاد کا مقام و مرتبہ ہمیں بلند نظر آتا ہے۔ یوں ہی اگر کامل پیر و مرشد ہوں تو پیر اور مرید کے تعلق کو دیکھا جائے تو مرشد کامل جو ہیں ان کا رتبہ، ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند نظر آتا ہے۔ یوں ہی ایک عام آدمی ہے
لیکن ایک وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا خاص قرب حاصل کیے ہوئے ہے، جسے اللہ رب العزت نے ولایت کے تاج سے سرفراز فرمایا، جسے ولایت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عام آدمی کے مقابلے میں اس اللہ کے ولی کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ولیوں سے زیادہ درجے بلند والی جماعت کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز کو ملاحظہ کیا ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ایک بڑے درجے کا اللہ کا ولی ہو جو آخری درجے پر ولایت میں فائز ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی موجود نہ ہو، تو وہ اللہ کا ولی ایک پہلے درجے کے صحابی کے مرتبے اور مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ ہمیں صحابہ کا نظر آتا ہے۔ پھر ان صحابہ میں بھی اللہ رب العزت نے درجات کی ترتیب رکھی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک عام مخلوق کے مقابلے میں اولیاء کرام کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے اولیاء کرام کے مقابلے میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ ان صحابہ سے زیادہ فضیلت والی جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، اور اس جماعت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مختلف درجات مقرر فرمائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ذرا آپ غور کریں اس کلام پر، اللہ رب العزت نے کتنے نفیس انداز سے یہ کلام فرمایا، اور آپ کو مجھے یہ پیغام دیا کہ جب تم رسولوں کے درمیان درجات کی فضیلت کے بارے میں بات کرو تو یہ نہ کہو کہ فلاں نبی کا درجہ کم ہے اور فلاں نبی کا زیادہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے پیغام لانے والے ہیں، یہ میری طرف سے آنے والے پیغام کو تم تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ان کو جب تمہیں کلام کرنا ہے، ان کی فضیلت کا تذکرہ کرنا ہو تو یہ نہ کہو کہ ان میں سے ایک کا درجہ کم اور ایک کا درجہ زیادہ ہے، بلکہ یوں کہو کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ کوئی نیگیٹو جملہ استعمال نہ ہو۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا ادب ہمیں اللہ رب العزت نے سکھایا۔ تو اس آیت مقدسہ کے اتنے حصے سے تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان درجوں کی فضیلت رکھی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے درمیان جو ہے وہ درجوں کا فرق رکھا گیا ہے، اور اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے تو اللہ نے کلام فرمایا، اور ان کے بعض کو اللہ رب العزت نے درجوں بلند کیا۔ اور آگے ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، وہ کرامتیں دیں، وہ معجزات دیے کہ جو اس دور میں کسی اور کو نہ ملے۔ اس دور میں جب تک بڑے عروج پر تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ظاہر فرمائی کہ آپ پیدائشی کوڑ کے مریض کو اگر ہاتھ لگا دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اگر اندھے کو شفا دینا چاہتے تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کرتے، اس کی بینائی لوٹ آتی۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اپنے خاص فرشتے کے ذریعے اس کی تائید فرمائی، اس کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تائید و توثیق فرمائی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور ان میں اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے کلام فرمایا، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور خاص ذکر نہیں ہوا، بلکہ ساتھ میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہ مقام و مرتبہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر یہ شرف عطا فرمایا، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شب معراج یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ سے کلام کیا گیا۔ اور پھر درمیان میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو درجوں فضیلت عطا فرمائی، اور وہ ایسی فضیلت ہے، اتنے کمالات ہیں، وہ ایسا شان ہے کہ اس شان والا کوئی اور نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ یہ وہی نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے سر پر تاج ختم نبوت سجایا گیا، یہ وہی نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرمایا، یہ وہی نبی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں ہاشمی گھرانے میں جناب عبداللہ کے دولت قدے پر بی بی آمنہ کے گھر میں نور کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، یہ وہی نبی ہیں جن کو آسمانوں پر احمد کہا گیا اور زمینوں پر جن کا نام محمد رکھا گیا، یہ وہی نبی ہیں جن کے امتی ہونے کا آپ کو اور مجھے یہ شرف حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ کے درجے میں وہ کمال اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ آپ کی شان تمام نبیوں سے ارفع و اعلیٰ ہے،
آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے اعلیٰ رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو سابق میں گزرے ان میں سے ہر ایک کے اندر کمال تھا، ہر ایک کے اللہ رب العزت نے مقام و مرتبے بڑے بلند رکھے تھے، لیکن ان کی جتنی بھی خوبیاں تھیں اللہ رب العزت نے وہ انفرادی خوبیاں جو ہر ایک نبی میں علیحدہ علیحدہ طور پر تھیں وہ سب کی سب بدرجہ اتم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں جمع فرما دیں۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نبی کے پاس حسن ہے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حسن کا کمال ہے۔ اگر کسی نبی کے پاس مریضوں کو شفا دینے کے لیے ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ ہاتھ لگائیں اور مریض شفا یاب ہو جائیں، اگر وہ کسی مردے کو ٹھوکر لگائیں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے، تو یہ کمال و شرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بدرجہ اتم حاصل ہے۔ اگر کسی نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ مردے کو ٹھوکر ماریں اور مردہ اٹھ کر کلام کرنا شروع کر دے، تو میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ کنکریوں کو حکم دیں تو کنکریاں بھی کلام کرنا شروع کر دیں، وہ بھی رسالت کی گواہی دیں، وہ بھی توحید کی گواہی دیں، اور وہ بھی اپنے ہاتھ میں نہیں، اگر وہ کنکریاں دشمن کے ہاتھ میں ہوں تو اس دشمن کے ہاتھ میں ہی میرے آقا کا حکم پاتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کی وہ شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ان تمام چیزوں سے، ان معجزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو درجہ ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کا اقرار معتزلہ جیسے گمراہ طبقہ بھی کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے فرشتوں کو نبیوں سے افضل قرار دیا، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کو تو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، لیکن یہ فرشتے آمنہ کے لال سے افضل نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ گمراہ لوگ ہیں لیکن انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع فرمایا اور وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کا اظہار فرمایا، تو کچھ اس انداز سے فرمایا کہ جب اس نبی کو بھیجنا مقصد تھا تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس کا اہتمام فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا گیا تھا کہ تم نے تو اس دنیا میں جانا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی دینی ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، ان کو گمراہی سے بچانا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ تم جہاں لوگوں کو اس بات کا پیغام دو گے کہ میں ایک تنہا رب ہوں، میں ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، وہاں تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ بعد میں ایک ایسے نبی آئیں گے، بعد میں ایک ایسے رسول بھیجے جائیں گے کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوگا۔ اگر ہمارا رب رب العالمین ہے تو وہ رسول ہوں گے کہ جو رحمت للعالمین ہوں گے، یہ وہ ہوں گے کہ جن پر تائید و توثیق کرنا تم پر بھی لازم ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس میثاق کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کریں کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ گیا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر وہ رسول تشریف لائیں کہ جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی، تمہارے پاس موجود اسباب ہدایت کی تصدیق کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی تائید و نصرت کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے نبیوں بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم اس ذمہ داری کو، اس بوجھ کو میری طرف سے خود پر اٹھاتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے عرض کی، قالوا اقررنا، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رب ہم نے اقرار کیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں اللہ رب العزت اگر حکم دے دیتا اور اس بات کا حکم نہ فرماتا کہ کیا تم نے اقرار کیا، تو انبیاء علیہم السلام نے تو پھر بھی قبول کرنا تھا۔ وہ تو وہ جماعت ہیں کہ جو جماعت معصومین ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی شان تو یہ ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور ہونا ہی محال ہے، تو یہ جماعت اللہ رب العزت کا حکم یقیناً مانتی، لیکن اللہ نے بطور تاکید فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رب ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہتمام کرتے ہوئے مزید فرمایا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اب جب تم نے اقرار کر لیا تو اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام سے خدا نخواستہ انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ اہتمام کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اقرار کروایا، گواہوں کو بھی مقرر کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فمن تولى بعد ذلك
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے نبیوں، اگر اس کے بعد، اس اقرار کے بعد کوئی بھی پھرتا ہے تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ در حقیقت انبیاء علیہم السلام سے براہ راست خطاب ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، وہ جماعت جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، جو جن کا درجہ مخلوق میں سب سے افضل ہے، وہ جماعت بھی آمنہ کے لال کا اگر اقرار نہ کرے، آمنہ کے لال کی اگر تائید نہ کرے تو مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ماں و شمع کون ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ آمنہ کے لال کی تائید نہ کرے، ان کی نصرت نہ کرے، ان پر ایمان نہ لے کر آئے، تو پھر یقیناً وہ بھی تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں کتنے شاندار انداز سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیمان لیا کہ اے نبیوں، اگر تمہارے دور کے اندر وہ نبی جلوہ افروز ہو جائیں، وہ تمہارے درمیان تشریف لے آئیں، تو پھر تم پر بھی لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لے کر آؤ، ان کی تائید کرو، ان کی نصرت کرو اور ان کا ساتھ دو، اور اپنے امتیوں کو بھی اس کا پیغام دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو اس کی بشارت دی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے بعد ایک مبشر رسول آئیں گے، بشارت دینے والے آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، نام تک بتا دیا گیا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی امتی ان کو ماننے والے تھے، جو ان انبیاء علیہم السلام کے پیغام کو حق سمجھتے تھے، انہوں نے اس دور میں بھی اور سرکار علیہ السلام کے دور میں بھی جو ان نبیوں پر کما حقہ ایمان لانے والے تھے، انہوں نے سرکار علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آئے۔ اور پہلے بھی ان کی شان یہ تھی کہ جب کسی جنگ پر جاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے تھے کہ اے رب، وہ نبی جن کی بشارت ہمارے نبیوں نے دی ہے، جو آخری نبی ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، ان کے صدقے ہمیں جنگ میں فتوحات عطا فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں کامرانی عطا فرما۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ مکرمہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور سرکار علیہ السلام کی شان ہر ایک پر ظاہر ہو گئی۔ اور یہ شان نبوت جو سرکار علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ظاہر فرمائی، یہی شان رسالت میدان محشر میں بھی ظاہر ہوگی۔ وہاں پر اگر کسی کو کوئی بھلا ملے گا، وہاں پر اگر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہی کھلے گا۔ وہاں پر اگر شفاعت کبریٰ کا کسی کو منصب حاصل ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ اگر مقام محمود پر کوئی فائز ہونے والی شخصیت ہے تو وہ آمنہ کے لال ہی ہیں۔ وہاں پر امتی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی سابقہ نبیوں کی طرح یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے کہ آج یہ منصب ہمارے پاس نہیں ہے، آج یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ دائی حلیمہ کے پاس پلنے والی شخصیت کو حاصل ہے، یہ اس شخصیت کو حاصل ہے کہ جو جناب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ اس شخصیت کو حاصل ہے کہ جن کی والدہ بی بی آمنہ ہیں۔ جاؤ ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر ان سے سوال کرو، ان سے التجا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام جب امتیوں کا سوال سنیں گے تو کہیں گے انا لہا، یہ مقام آج مجھے ہی حاصل ہے، اور یہ کہہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت جب تک چاہے گا میرے آقا علیہ السلام سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ رب العزت ندا فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال تو کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، اے محبوب آپ شفاعت تو کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب کا آغاز فرمائے گا، اور یہ جو گھبراہٹ دور ہوئی ہے نا حساب و کتاب کی، یہ اگر کسی کے صدقے ہوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال کے صدقے ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت پہلے ہمارے دل میں میدان محشر میں یہ القاء کرے گا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ کیوں نہ ہوا کہ ڈائریکٹ ہمارے ذہن میں وہاں پر خیال آ جاتا کہ آج اگر یہ مقام کسی کو حاصل ہے تو محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے؟ کیوں ہم پہلے باری باری تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں؟ اصل مقصد یہی ہے کہ یہاں پر جنہوں نے شان رسالت کا انکار کیا تھا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کیا تھا، جنہوں نے مقام و مرتبے کا انکار کیا تھا، وہاں پر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے
کہ دیکھو آج نہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے کوئی بھی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا۔ آج اگر شفاعت کبریٰ کا منصب کسی کو حاصل ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا۔ اور ایک مقام پر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس آیت مقدسہ سے اور حدیث مبارکہ سے، ویسے تو سینکڑوں احادیث اور کئی آیات اس پر موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں پر فضیلت اور مقام و مرتبہ آپ کا سب سے بڑا بلند ہے، لیکن اس آیت مقدسہ سے انتہائی وضاحت کے ساتھ ثابت ہوا، اور میدان محشر کے سلسلے میں جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اقرار کرنا ہے، آپ پر ایمان بھی لانا ہے، اور یہ عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ جب آمنہ کے لال کی گفتگو ہو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو تو دیگر انبیاء علیہ السلام کی توہین نہ کی جائے، ان کے بارے میں کوئی ایسا ہلکا کلام نہ کیا جائے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، کیونکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم ان نبیوں کی تعظیم میں، ان نبیوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں، ان نبیوں کی عظمت کا دفاع کرنے کے سلسلے میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر، آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹوٹ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔